السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین کرام، ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے کہ یہ بھی تو صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امیت العاض عن الطریق فإنہ لک صدقہ، کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دو کہ یہ بھی تو آپ کے لیے صدقہ ہے۔ میرے بھائیوں، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا یہ بہت اچھی عادت ہے۔ یہ ایک ایمان والے کے ایمان کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، سب سے عظیم شاخ اس کی قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، اور سب سے ادنا جو شاخ ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس کام میں بھی سبقت کرنا چاہیے۔ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، راستے سے گزر رہے ہیں، پتھر ہیں، کانٹے ہیں، درخت کی ٹہنیاں ہیں اور شیشے وغیرہ ہیں، اور کوئی چیز ہے جو تکلیف کے باعث ہیں، تو آپ ان چیزوں کو راستے سے ہٹا دیں، پاؤں سے ہٹا دیں، ہاتھ سے لے جا کر کے کنارے پر کر دیں، کیونکہ یہ بہت ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ ذکر کیا، بخاری شریف کی روایت ہے، بینما رجل یمشی بطریق وجد غصن شوک علی الطریق فأخرہ فشکر اللہ لہ فغفر لہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تھا، راستے سے جا رہا تھا تو کانٹے کی ایک ٹہنی اسے راستے میں نظر آئی، کانٹے کی ایک ٹہنی اسے راستے میں نظر آئی، اس نے ہٹا دیا، اس نے اس کو سائڈ کر دیا، وہاں سے ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس عمل کو قبول کر لیا اور اسے جنت دے دیا، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ دیکھ رہے ہیں عمل کتنا مختصر ہے، نہ کوئی وقت لگتا ہے، نہ کوئی ہمیں گاڑی لانی پڑتی ہے، نہ کوئی اور سامان کی ضرورت پڑتی ہے، بس چلتے جا رہے ہیں۔ کہیں تکلیف دہ چیزیں ہیں، چاہے سر کے اوپر جیسے کانٹے کے درخت ہوتے ہیں اس کو ہٹا دیں، دامن میں اگر لگنے والے درخت ہوں اس کو ہٹا دیں، یا پاؤں پر چبھنے والے کانٹے ہوں اس کو ہٹا دیں، جو بھی تکلیف کی باعث چیزیں ہیں اس کو ہٹا دیں، انشاءاللہ اللہ کے یہاں اجر و ثواب آپ پائیں گے۔ ان پوری باتوں سے ایک جو اہم چیز معلوم ہوئی ہے وہ یہ کہ انسانی فلاح و بہبود کا کام بھی اگر رضائے الہی کی خاطر کیا جائے تو وہ اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے۔ انسان اجر کا مستحق ہوتا ہے اگر انسانی خدمت کرتا ہے اللہ کی رضامندی کی خاطر۔ دوسری بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کس عمل سے ہمارے خوش ہو جائیں یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا عمل کتنا بڑا ہے، ہمارے دل کے جذبات کو اللہ رب العالمین دیکھتا ہے۔ اس لیے جب کوئی اچھے کام کریں، نیک عمل کریں، اچھائی کی طرف آگے بڑھیں تو نیت کو بھی خالص کر لیں، دنیا داری اور ریاکاری اس میں شامل نہ ہو، خلوص ہو اور اللہ کی رضامندی کی طلب ہو۔ انشاءاللہ آپ کے معمولی عمل بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت شمار کیے جائیں گے اور آپ کو اس کا بہترین اجر ملے گا۔ اس حدیث سے اور اس پورے مضمون سے جو معلوم ہوا وہ یہی ہے کہ اگر ہم معمولی کام بھی صحیح نیت سے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل کی بدولت بھی جنت دے سکتا ہے۔ لہذا کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانیں، کسی بھی عمل کو معمولی نہ سمجھیں، سب کی عظمت ہے اللہ رب العالمین کی نگاہ میں، اور سب کا ایک مقام ہے اس کے اپنی جگہوں پر۔ لہذا ہم اس عمل کو انجام دیں اور ثواب کمانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام مسلمانوں کو اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔